السلام علیکم۔ ملک میں عام انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کس حالت اور کس عالم میں ہوئے ہیں یہ دنیا بھر میں عیاں ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کا میڈیا حقیقت حال کی حسب روایت عکاسی کرے یا نہ کرے، لیکن بین الاقوامی میڈیا اس بار پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے انتخابی نظام کی کج ادائیوں کو، دھاندلیوں کو، بددیانتیوں کو ظاہر کرنے پر تلا بیٹھا ہوا ہے۔ روز کسی نہ کسی انٹرنیشنل اخبار میں، کسی ٹی وی پر ایسی رپورٹ سامنے آتی ہے کہ جس میں پاکستان کے انتخابات کو دھاندلی زدہ کہا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شہباز شریف جو آگے جن کی تاج پوشی ہونے جا رہی ہے بطور وزیر اعظم، ان کے لیے الجزیرہ ٹی وی نے الیکشن تھیف کے الفاظ استعمال کیے، یعنی ووٹ مینڈیٹ تھیف، یعنی مینڈیٹ چوری کرنے والے کا ان کو خطاب دیا۔ اب جو حکومت ابھی بنی ہی نہیں، اگر وہ اپنا آغاز اس حد تک ڈسکریڈٹ ہو کے کر سکتی ہے، کرے گی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور خود اپنے عوام کے اندر بھی، تو اس حکومت کی حیثیت کاغذ کی اس ناؤ کی سی ہوگی جسے شوریدہ سر پانیوں کی لہروں پر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان ان انتخابات میں سب سے مقبول اور سب سے مضبوط لیڈر کے طور پر ایمرج کر گئے ہیں۔ ان کو مائنس کرنے کی تمام جو تدبیریں ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی نے، پاکستان کے ووٹر نے ناکام بنا دی ہیں، اور عمران خان کو مائنس کرنا اور ان انتخابات کو دوبارہ آئین کے فریم سے نکال کر باہر لے جانا، ٹالنا، صرف اس موہوم امید پر تھا کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا، اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ حد تو یہ ہے کہ یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، لیکن افسوس اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا سسٹم ہے کہ جو ایک بندے کو اس کی مقبولیت کو سمجھنے میں اتنی غلطی کر سکتا ہے، تو وہ ملک کے بڑے بڑے مسائل کے حوالے سے کس قدر غلطیاں کر سکتا ہے، یا اس نے کس قدر غلطیاں کی ہوں گی ماضی میں جن کا خمیازہ جانے انجانے میں یہ قوم آج تک بھگتتی چلی آ رہی ہے۔ ایک شخص کو مینیج کرنے میں اور اس کی قوت کا، اس کی مقبولیت کا، اس کے آنے والے جو مزاج ہے، جو فیصلے ہیں، ان کو سمجھنے میں پورا سسٹم کی جو ایک مستقل ایک حیثیت کا حامل ہوتا ہے، مستقلاً کام کرتا ہے، ایک کرسی پر بیٹھ کر کام کرتا ہے، بندہ بدل جائے لیکن فائل وہی رہتی ہے، کمرہ وہی رہتا ہے، پالیسی وہی رہتی ہے، تو ایسے میں ایک شخص کو سمجھنے میں آپ نے اتنی غلطی کی کہ اس کا ووٹر نہیں نکلے گا، ہم اس کو ڈرائیں گے، اس کی مقبولیت کم ہوگی، اس پہ کیسز کریں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، بالآخر ہم اپنی پسند کا ایک نقشہ ہے وہ کام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے جو سیاسیات کے طالب علم ہیں، چھوٹے سے 34 سال سے میں پاکستان کی سیاست پر مختلف اخبارات میں بطور کالم نگار لکھتا ہوں، اس پہ ریسرچ سٹڈیز کی ہیں، کام کیا ہے کتابی شکل میں، تو 23 جولائی 2022 کو، یعنی ابھی عمران خان کی حکومت کو ہٹائے ہوئے صرف 3 ماہ 14 دن کا عرصہ ہوا تھا، تو میرا ایک سینڈیکیٹڈ کالم چھپا جو روزنامہ خبریں میں کے تمام ایڈیشنز میں، پشاور اور کراچی کے دوسرے اخبارات میں شائع ہوا۔ اس کالم میں میں نے یہ کہا تھا کہ عام انتخابات، اس کا عنوان یہ تھا کہ عام انتخابات انورٹڈ کاماز، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ یعنی یہ آپ 23 جولائی 2022 کی حالات کا اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان اب بڑے بڑے جلوس اور جلسے منعقد کر رہے تھے، اور ابھی بہت سی کشیدگی جو ہے وہ ماحول میں نہیں آئی تھی، لیکن سسٹم بہرحال انہیں وہ جو بتا رہے تھے عمران خان، انہیں مائنس کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ جو کاٹا کہتے ہیں لگا دیا ہے، اور وہ کاٹا لگا چکا تھا، اور اس موہوم امید پر کہ پاکستان کی پبلک ڈر جائے گی، خوف زدہ ہو جائے گی، اور عمران خان کو پھر مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں نے یہ کالم لکھا تھا کہ جب ابھی نیا سارا معاملہ شروع ہوا تھا،
میں آپ کو یہ پڑھ کے سنائے دیتا ہوں کہ ایک عام آدمی، ایک عام تجزیہ نگار یا سیاسیات کا طالب علم اگر حالات کا اندازہ کر سکتا ہے تو یہ پورا سسٹم، ایک اتنا بڑا سسٹم کہ جس کو دیکھنے تے ہی نظریں چندھیا جاتی ہیں، وہ ان حالات کا اندازہ اور مشاہدہ کیوں نہ کر سکا۔ کالم کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ملکی معیشت کی گاڑی خرامہ خرامہ گہری کھائی کی طرف جا رہی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ خالی ہے اور سٹیئرنگ پر کوئی اور ہاتھ نہیں ہے۔ یعنی یہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ موجودہ انتظامی بندوبست ایک ایسے چراغ کی مانند ہو کر رہ گیا ہے جو پوری طرح جلنے اور اپنی لو دکھانے سے پہلے ہی بجھ چکا ہے۔ اب اس بندوبست کے سرپرست دن گزرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، گزارنے کی، اور ہر دن پاکستان کی معیشت پر بھاری پڑ رہا ہے۔ دن گزارنے کی پالیسی کے تحت دن تو گزر ہی رہے ہیں مگر معیشت کے مریض جاں بلب کا وینٹیلیٹر پر انحصار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مستعار کی سانسوں اور مصنوعی طوالت کے لمحات کو مصنوعی اور فرمائشی کہکہوں کے ذریعے، یہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ایک گروپ فوٹو میں اور بلاول کی کہکہوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، فرمائشی کہکہوں کے ذریعے انجوائے کرنے سے آنے والے خطرات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ آصف علی زرداری اس سارے بندوبست کے پروجیکٹ مینیجر ہیں اور ان کا کام اس پروجیکٹ کو ہر صورت میں کامیاب کرنا نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ زیادہ دیر تک چلے۔ شہباز شریف کی حکومت دو طرفہ دباؤ میں ہے، ایک طرف عمران خان کا مخالفانہ دباؤ ہے تو دوسری طرف میاں نواز شریف کا برادرانہ دباؤ۔ عمران خان کا مخالفانہ دباؤ تو قابل فہم ہے مگر نواز شریف حالات کی دلدل میں دھنسنے والی حکومت کے ساتھ اپنی مقبولیت کا بھی خسارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقبولیت پنجاب میں انہوں نے برسوں کی محنت سے حاصل کی تھی۔ اب شہباز شریف کے اقتدار کی ہتھیلی سے نواز شریف کی مقبولیت ریت کی مانند ذرہ ذرہ ہو کر گرتی جا رہی ہے۔ اس لیے نواز شریف کی خواہش ہے کہ حکومت کا یہ بوجھ ان کی مقبولیت کے پروں سے اتار پھینکا جائے مگر آصف زرداری ہونی کو انہونی بنائے رکھنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ان کی حکمت کاری اور مینجمنٹ کو اس سے کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ہی سیاسی حالات کسی مستقل حل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو آصف زرداری دوڑے دوڑے شہباز شریف کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو شیخ رشید احمد نون سے شین برآمد ہونے کی اپنی پیشگوئی کو کامیاب قرار دینے کا اعلان کر چکے ہیں کہ جسے کل تک کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، آصف زرداری نے نون سے شین ہی نہیں بلکہ کاف لیگ سے شین اور پے بھی برآمد کر لی، یعنی شجاعت اور پرویز الہی۔ چودھری خاندان کی قدامت پسندی نے اس راز پر ابھی تک پردہ ڈالا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ آنے والے دنوں میں یا اگلے انتخابات میں یہ انہونی بھی ہو جائے، یعنی شین اور جو پے مسلم لیگ ہے وہ الگ الگ ہو جائیں، اور بعد میں یہی ہوا۔ یوں انڈین ڈرامے ساز بھی کبھی بہو تھی کے انداز میں گھر گھر میں لڑائی چھیڑ دی گئی ہے۔ موجودہ بندوبست ایک موہوم امید پر بحال اور برقرار رکھا جا رہا ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف گرتا چلا جائے گا۔ اگلے برس جب انتخابات کا وقت آئے گا تو یہ گراف بڑی حد تک گر چکا ہوگا۔ عمران خان کی مقبولیت کا گراف گرتے گرتے اور مظلومیت کا تاثر ڈھلنے کی امید پر گزرتے دن گزر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف گرنے کے دور دور تک آثار نہیں ہیں۔ عمران خان ماحول کو ایک ایسے پریشر کوکر کی شکل دے چکے ہیں جس کی بھاپ اندر ہی اندر جمع ہو رہی ہے۔ اس بھاپ کو خود اپنے انجام سے دوچار نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے ایک آئینی اور قانونی راستہ دے کر ہی حالات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ قانونی راستہ پریشر کوکر کا ویٹ اٹھا کر انتخابات منعقد کرانا ہے۔ عمران خان آج جس قدر مقبول ہیں، ان کے نعرے عوام کے لیے جس قدر پرکشش ہیں، انتخابات میں تاخیر اس کشش کو بڑھاتی رہے گی۔ برصغیر کے معروف شاعر ہری چند اختر کے یہ اشعار پی ڈی ایم کی وقت گزارو پالیسی پر صادق آتے ہیں۔ کہا ہم چین کو جائیں، کہا تم چین کو جاؤ، کہا جاپان کا ڈر ہے، کہا جاپان تو ہوگا، کہا کابل چلے جائیں، کہا کابل چلے جاؤ، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں، کہا تم اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے،
کہا کوہان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا کے انداز میں پی ڈی ایم انتخابات سے روگردانی کر رہی ہے، مگر جس عمران خان سے آج ان کا سامنا ہے، اسی عمران خان سے 1 سال بعد بھی ان کا سامنا ہوگا۔ 1 سال بعد شاید حالات اس سے زیادہ خراب ہوں، کیونکہ معاشی حالات اور سیاسی بحران حکومت کے پیروں کی زنجیر بن کر رہ گئے ہیں، اور ابھی حکومت کے ہاتھ ایسا کوئی چھو منتر نہیں لگا کہ یہ زنجیر کٹنے کے آثار پیدا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔